بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محسن انسانیت، قائد ملت، امام الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، عمومی طور پہ جب نیکیوں کا کوئی موسم بہار گزرتا ہے تو لوگ نیک اعمال میں سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اتنی عظمت والے دن گزرے تھے، اس میں ہم نے کتنی تلاوت کر لی، کتنا ذکر اذکار کیا، کس قدر نمازوں کا اہتمام کیا اور دیگر عبادات جو سر انجام دی ہوتی ہیں اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، چلو کچھ دن کے لیے تھوڑی ریسٹ لے لیتے ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہی وقت چل رہا ہے۔ ایام العشر، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، دنیا کے فضیلت والے دن، سال کے افضل ترین دن، ان میں کی گئی عام نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے افضل تھی۔ اور پھر اس کے بعد قربانی، یہ بہت عظمت والی نیکیاں اللہ رب العالمین کی توفیق سے کی گئی ہیں۔ اور اب کچھ لوگ ریسٹ لینے کے چکر میں ہیں کہ تھوڑی سی ریسٹ لے لیں۔ ریسٹ کا کیا فائدہ؟ یہ تعمیر و ترقی کا دور ہے۔ ہر بندہ اپنی ترقی کے لیے کوشاں اور محنت کر رہا ہے۔ ایک بندہ اگر جاب کر رہا ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ میرا جو اسکیل ہے نا یہ اپ ہو جائے، میرا گریڈ بڑھ جائے، میں پرانے سے نئے عہدے کی طرف شفٹ ہو جاؤں۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے تو وہ غربت کی لکیر سے اوپر نکلنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی مڈل کلاس ہے وہ ترقی کر کے امیر ہونا چاہتا ہے۔ اگر کوئی لاکھ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی بننا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کی محنت ہے کہ میں ارب پتی ہو جاؤں۔ ہر بندہ ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے وہ دن رات کوشش کرتا ہے۔ مال کمانے کے بھی دن آتے ہیں، سیزن جسے کہا جاتا ہے۔ کیا سیزن لگانے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنی ترقی کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ جاری و ساری رہتی ہے۔ سانس کے آخری دم تک، جب تک جسم میں آخری سانس موجود ہے، لوگ اس کے لیے محنت، کوشش، سوچ فکر جاری و ساری رکھتے ہیں۔ تو آخرت کے لیے ایسی سوچ کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے جنت میں بھی درجات رکھے ہیں۔ کہیں نچلے حصے میں جنتیوں کو رکھا جائے گا، کئی جنتیوں کو درمیانے حصے میں رکھا جائے گا، کئی جنتیوں کو بہت اونچے مقام ملیں گے، کئی جنتیوں کو جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں، 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ جس طرح آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔
وہ کس قدر عظیم الشان اور عالی شان محلات اور وہ باغات اللہ نے اپنے فرما بردار اہل ایمان لوگوں کے لیے تیار کیے، تقوی والوں کے لیے تیار کیے۔ اس ترقی کے لیے ہم تھک کیوں جاتے ہیں؟ نیکیوں کا موسم بہار گزرا ہے تو ہم غفلت کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ غفلت میں انسان کو مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ درجات سے محروم ہو جائے، پیچھے کا پیچھے چلا جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کی عبادت کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہ قافلہ، یہ کارواں، یہ نیکیوں کا سلسلہ، اس کو جاری و ساری رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم جنت کے اندر اونچے سے اونچے درجات پہ چلے جائیں۔ ہمارا سٹیج جو ہے جنت میں بہت اونچے درجات پہ ہو، نہ کہ گزارے پہ ہی کفایت کر جائیں۔ جیسے دنیا میں ہم گزارے پہ کفایت نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کو جائیں، ایسے ہی جنت کے بارے میں بھی کوشش کریں کہ آگے کو جائیں۔ اور جنت میں درجات کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی محنتیں اور کوششیں، چھوٹے چھوٹے قدم جو آپ اٹھاتے جائیں، اللہ رب العالمین درجات میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو دین کا علم دے دیا گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 اعمال بتائے ہیں جس سے گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، یہ ایک تعلیم کا انداز ہے کہ پہلے سوال کرنا، پھر اگلے بندے کی رغبت دیکھنا، پھر اس کے مطابق اس کو جواب دینا۔ آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، آپ کو نیند آ رہی ہے، گھٹنے چھوڑ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ نیند دور ہو جائے گی۔ کیا آپ کو ایسے اعمال نہ بتاؤں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اپنے صحابہ سے، کیا آپ کو ایسے اعمال نہ بتاؤں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، مومن کو ترقی مل جاتی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ 3 اعمال بتائے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اچھی طرح وضو کرنا ناپسندیدگی کے باوجود۔ ناپسندیدگی کیا ہے؟ فل گرمی ہے، اوپر سے ٹینکی کا پانی بھی گرم آ رہا ہے، دل چاہتا پانی کو ہاتھ لگانے کا، پھر بھی بندہ اچھی طرح وضو کرے۔ فل سردی ہے، ٹینکی سے ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اچھی طرح وضو کرے۔ اور اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو 3 دفعہ دھوئے۔ 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، وضو صحیح ہے۔ 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، وضو صحیح ہے۔ 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ہے، یہ اسباغ الوضو ہے، اسے کہتے ہیں اچھی طرح وضو کرنا۔ اور 3 دفعہ سے زیادہ دھو نہیں سکتے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو اچھی طرح کرنا، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ درجات بڑھاتے ہیں، گناہ مٹا دیتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ،
مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کے جانا، گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات اونچے ہو جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مسجد نبوی کے پاس آنا چاہتے تھے، نماز پڑھنے مسجد نبوی میں وہاں سے آیا کرتے تھے، جمعہ پڑھنے وہاں سے آیا کرتے تھے۔ 3.5-4 کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً۔ ان کا دل چاہا کہ ہم یہاں سے نقل مکانی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب پڑوس میں آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، اے بنو سلمہ، دیارکم، وہیں رہو جہاں تم رہتے ہو، اپنے قبیلے میں رہو، اپنے محلے میں رہو۔ تکتب آثارکم، تم مسجد نبوی کی طرف قدم چل کے آتے ہو، تمہارے ان قدموں کو نیکیوں والے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ آج ہم کس قدر سول ہیں۔ 3.5-4 کلومیٹر بڑا سفر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز آ رہی ہوتی ہے، 1 کلومیٹر بھی سفر نہیں ہوتا، اس سے بھی کم سفر ہوتا ہے مسجد کی طرف۔ ہم سستی کر جاتے ہیں، مسجد جانے کے بجائے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جی دور بڑی پڑتی ہے، 10 منٹ لگتے ہیں جاتے ہوئے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگو اور ہمت کرو۔ اس عمل سے، یہ کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف چل کے جانے سے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے، درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اللہ میرے درجات بلند کر رہا ہے، مجھے ترقی مل رہی ہے، میرے سکیلز میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے رینک میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں میرا عہدہ بڑھ رہا ہے۔ تیسرا عمل، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی بیٹھے رہیں۔ آپ ایک نماز پڑھ کے گئے ہیں، دوسری کی فکر آپ کے ذہن میں ہو کہ ابھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد دوسری نماز پڑھنے بھی آنا ہے۔ پھر نماز سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں، اذان ہو گئی ہے، آپ پہلے آ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے انتظار کریں نماز کا کہ ابھی 5-10 منٹ رہتے ہیں، میں انتظار کرتا ہوں، ابھی میں نماز پڑھوں گا، اس میں دعا کر لیں۔ یہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تیسرا وہ عمل ہے جس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ناممکن یا مشکل ہے؟ کوئی ناممکن اور مشکل کام نہیں، ہمیں صرف ہمت کرنی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک اور بھی فرمان ہے، اِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٍ، کہ آپ مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف چل کے جاتے ہو تو درجات کس سپیڈ کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 1 قدم کے بدلے میں 1 درجہ ملتا ہے، 1 قدم کے بدلے میں۔ اور اگر پھر بھی ہم سستی کر جائیں تو اللہ کی قسم یہ محرومی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ چوتھا عمل جس سے درجات میں اضافہ، 3 تو یہ ہو گئے، ناپسندیدگی کے باوجود وضو اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف کثرت زیادہ قدم اٹھا کے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بعد انتظار کرنا۔ چوتھا عمل ہے نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شخص صف کے اندر خلا کو پر کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کا 1 درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ فرجہ کہتے ہیں آپس کی ٹانگوں کے سوراخ کے درمیان جو فاصلہ، اس کو نہیں کہتے، جو آپ کے اور دوسرے کے درمیان میں فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں فرجہ۔ تو آپ نے فرمایا من سد فرجۃ،
جو اپنے اور ساتھ والے بھائی کے درمیان جو پاؤں میں فاصلہ ہے، اس فاصلے کو مٹا کے صف کو صف کے ساتھ ملا دیتا ہے، اللہ جنت میں اس کو درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ کس قدر آسان ہے اللہ کے ہاں ترقی پانا۔ اللہ کے ہاں انسان بہت جلد عظمت پا جاتا ہے، اس کو صرف اپنی گردن جھکانی ہے کہ ربا جیسے تیرا حکم ہے میں اسی طرح چلتا رہوں گا، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، باجماعت نماز ادا کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فضل صلاۃ الجمیع علی صلاۃ الواحد 25 درجہ۔ اکیلے نماز پڑھنے سے، باجماعت آ کے سب کے ساتھ نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین 25 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس نیکی کا درجہ 25 گنا زیادہ ہے، بعض روایات میں 27 گنا بھی آیا ہے۔ تو یہ ہے اس کی خشوع خضوع کے اعتبار سے، اس کے اہتمام کے اعتبار سے، اس کے پہلی اور آخری صف کے اعتبار سے، کسی بھی ناحیے سے کسی کو 25 درجے زیادہ ثواب مل جاتا ہے، کسی کو 27 درجے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم باجماعت نماز آ کے ادا کریں، اور سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنے سے انسان کا رینک بڑھ جاتا ہے، اس کے اسکیل میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بڑھ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رکع رکعۃ او سجد سجدۃ رفع له بها درجہ وحط عنہ بها خطیئہ۔ جو شخص اللہ کے لیے ایک رکعت پڑھتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ اس ایک رکعت اور ایک سجدے کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک درجہ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور کبھی کبھار ویسے ہی سجدہ ریز ہو کے رب کا شکر ادا کیا یا کوئی دعا مانگ لی۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ کسی عالم کے بارے میں نے پڑھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر بندے کو احساس ہو جائے کہ سجدے کی حالت میں کس قدر اس پہ رب کی رحمت برس رہی ہے، کس قدر اللہ کی طرف سے اس پہ عنایات کی جا رہی ہے، تو وہ اپنے آخری سانس تک کبھی سجدے سے سر اٹھانا پسند نہیں کرے گا۔ بات تو احساس کی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اس وقت اللہ رب العالمین کے کتنا قریب ہو چکا ہوں اور اللہ کا فضل کس طرح مجھ پہ برس رہا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ 3 دفعہ بمشکل سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا اور سر اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سجدے صحابہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا تقریباً 50 آیات کی تلاوت کے برابر آپ کبھی کبھار سجدہ کرتے تھے۔ 7-8 منٹ 10 منٹ کا سجدہ کبھی تو کریں، ہر روز نہ کریں، ہر نماز میں نہ کریں، کبھی تو کریں، کسی دن تو اہتمام کریں کہ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ اپنی گھڑی پہ ٹائم نوٹ کریں، 50 آیات کی تلاوت کریں، دیکھیں کتنی دیر لگی ہے تلاوت، اتنا لمبا کبھی سجدہ بھی کریں۔ اللہ کی قسم دل و دماغ کو سکون ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سجدہ کرنے سے، نماز کی رکعت پڑھنے سے اللہ کے ہاں گناہ بھی مٹتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دوسری بات، ما من عبد یسجد للہ سجدہ الا رفع اللہ بها درجہ وحط عنہ بها خطیہ۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ جو بھی بندہ اللہ کے لیے کوئی ایک سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا، اس تحفے کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے درود پڑھیں، ہم ان کے لیے یہ دعا کریں اللہ سے
کہ اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت بھی نازل کر، برکت بھی نازل فرما، ان کی آل پہ بھی رحمت اور برکت نازل فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتانی آتن، مسند احمد کی روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اتانی آتن من ربی عز وجل، آپ نے فرمایا میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا پیغام لے کے آیا۔ کون آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ فقال من صلی علیک من امتک صلاۃ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو امتی بھی آپ پہ درود بھیجے گا، آپ کے لیے رحمت کی دعا کرے گا، کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں اس کے لیے لکھوا دیں گے۔ ومحا عنہ 10 سیئات، 10 گناہ اللہ مٹا دیں گے۔ ورفع لہ 10 درجات، اور اللہ رب العالمین 10 درجے اس کے بڑھا دیں گے۔ ورد علیہ مثلہا، اور جس طرح اس نے اپنے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا مانگی ہے، اللہ اسی طرح کی رحمت اس امتی پہ بھی نازل فرما دیتے ہیں۔ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کیجئے، انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ زندگی میں کوئی مشکل ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی کام میں اٹکن آ گئی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس میں کبھی سستی نہ کرے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا کیجئے، آپ پہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ امت کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی اہل ایمان میں سے بندہ، عورت، بوڑھا، بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیا کے کسی کونے میں بھی درود پڑتا ہے، وہ آپ علیہ السلام تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس سے درجات بڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور نمبر 10، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص، ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا سب کو آتی ہے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا سب کو آتی ہے۔ جس شخص نے صبح کے وقت یہ دعا 10 مرتبہ پڑھی، شام کے وقت 10 مرتبہ پڑھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے کے بدلے میں۔ 10 دفعہ پڑھے گا 10 گنا ثواب ہے، ایک دفعہ پڑھنے کے بدلے میں ایک غلام، ولد اسماعیل کا مطلب ہے کہ انتہائی اعلیٰ نسل کا غلام، قیمتی، ایک قیمتی غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور صبح پڑھا ہے تو شام تک شیطان کی شر سے اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھا ہے تو صبح تک شیطان سے، اس کی شر سے بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید وہ اعمال جن سے درجات بلند ہوتے ہیں، ترقی ملتی ہے، اللہ کے ہاں رینک میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ آئندہ جمعے میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بہترین عطا فرمائیں، اور اللہ آخرت میں بلند و بالا درجات عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔